شب برات کے اعمال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں پروردگار جو ہے وہ انسانوں کی روزی تقسیم کرتا ہے، اجل یعنی موت لکھی جاتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے حج پر جانا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں آنا ہے۔ لہٰذا اس رات انسان کو چاہیے کہ وہ جاگ کر یاد خدا، دعا، استغفار، توبہ کرے۔ پروردگار کسی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹتا تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد افضل ترین رات شب برات ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات جاگے گا، دعا کرے گا، استغفار کرے گا، عبادت کے ساتھ بیدار رہے گا، شب بیداری کرے گا، پروردگار اس کے دل کو اس دن کہ جب سارے دن مردہ ہوں گے، اس کا دل زندہ ہوگا۔ لہذا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام مومنین مومنات کا کہ آپ ہمارے مشن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ پروردگار اس شب کے صدقے میں جس رات روزی تقسیم ہوتی ہے، پروردگار آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے، آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور پروردگار آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ اس مشن میں ہمارا مزید ساتھ دیتے رہیں، اور شب بیداری میں آپ کی عبادات جو ہے وہ قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کا پروگرام ہو یا شب برات ہو یا پورا سال، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، ولادت، شہادت، غریب بچوں کو تعلیم و تربیت، اس کے ساتھ ساتھ یتیم بچوں کو، اس کے ساتھ بیوہ کے لیے راشن اور روزگار سکیم ہے۔ یہاں پر مومنین کے لیے روزگار مہیا کیا جاتا ہے۔ آپ کا ایک ایک روپیہ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور معصوم فرماتے ہیں ایک مومن کی حاجت پوری کرنا 1,00,000 نیکیوں سے بڑا اجر ثواب ہے، اور 1,00,000 حج سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی اعمال ہے۔ شب برات میں اعمال جو ہے وہ غسل کرنا ہے۔ سب سے پہلے غسل، پروردگار گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد نماز اور دعا و استغفار کے ساتھ شب بیداری کرنا۔ تیسرا زیارت امام حسین علیہ السلام، افضل ترین عمل ہے۔ آپ وہاں سے زیارت یہاں پر ہے وہ دیکھ کر بھی کم از کم 2 سلام بھی پیش کر دے تو اجر و ثواب مل جائے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد میں 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین پڑھے۔ اس کے بعد دعائے کمیل ہے۔ 5واں عمل ہے 100 مرتبہ تسبیحات اربع کا ذکر کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد 6واں عمل ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز، سورہ الحم کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ الحم کے بعد سورہ توحید کی تلاوت۔ یہ بہترین دعا بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے بعد تسبیح کا ذکر ضرور پڑھے، اور 8واں عمل ہے کثرت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت کرے، نماز تہجد پڑھے، نماز جعفر تیار پڑھے، اور صبح کے ٹائم روزہ رکھیں، تو پروردگار اس شب کے صدقے میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اس رات پروردگار اس قدر انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، یعنی وہ بکریاں جو کروڑوں میں تھیں ان کے بال کتنے ہوں گے، اس قدر پروردگار جو ہے وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ جو ہے وہ جہاں آپ اعمال کرتے ہیں وہاں ہمارے لیے بھی دعا کریں، پروردگار جو ہے وہ ہمیں اس مشن میں ثابت قدم رکھے اور مخلص ہو کر دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔